ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تراویح کے تقریباً نصف میں پہنچ چکے ہیں۔ آج 15ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے اور اس 15ویں تراویح میں ہم نے پورا 18واں پارہ پڑھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے سورۃ المومنون کی تلاوت کی ہے، پھر سورۃ النور، اور آخر میں سورۃ الفرقان کے جو 2 رکوع 18ویں پارے میں آتے ہیں 20 آیات، ان کی تلاوت کی ہے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں حضور کی مجلس میں موجود تھا، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور وحی ریسیو کرنے کے بعد، وحی کی وصولی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے پونچھتے ہوئے کہا کہ ابھی مجھ پر ایسی 10 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں 6 صفات بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص مجھے ضمانت دے ان 6 صفات کی تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیے 6 صفات کون سی ہیں؟ صحابہ کرام کے اندر تو بدرجہ اتم موجود تھیں، اور ہر بندہ مومن جو ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ ہوں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ ہیں، اور اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہے تو ہمیں بددل ہو کر الگ نہیں بیٹھ رہنا چاہیے، بلکہ ہمت کرنی چاہیے اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ بہت مشکل صفات نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، ہاں البتہ بے توجہی اور غفلت چھوڑنا پڑتی ہے۔ قد افلح المومنون، پہلی ہی آیت سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے کہ مومنین فلاح پا گئے، مومنین کو فلاح مل چکی ہے۔ قد کا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ماضی کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، قد افلح۔ کون سے مومنین؟ سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نماز سے آغاز کیا اور نماز پر ہی اس بات کی تکمیل بھی کی ہے۔ خشوع یعنی نماز کی کیفیت، اور پھر آخر میں جو 6ٹھی صفت ہے علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار یہ کیفیت پیدا ہو اور خشوع کی نماز پڑھی جائے پھر نماز چھوڑ دی جائے، یا نماز تو پڑھی جائے لیکن خشوع اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ نماز میں باقاعدگی بھی ہو اور اس کے اندر خشوع اور خشیت بھی ہو، اور لغو اور برے کاموں سے اور فضول کاموں سے اجتناب کیا جائے، اور ہر پاکیزہ کام جو ہے اس کو کیا جائے، زکوٰۃ بھی دی جائے، اور دیگر جو پاکیزگی حاصل کرنے کے کام ہیں وہ بھی کیے جائیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جائے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی نظر کی حفاظت کی جائے، اپنے ماحول کو دیکھا جائے۔ اگر آپ ایسی مجلسوں کے اندر جائیں گے جہاں ہر جانب ننگے ناچ اور جسموں کے تھرکنے کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی، اور موسیقی اور شیطان کے آلات بجائے جا رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ ایسے ماحول، ایسے مقام کے اوپر انسان کے بہک جانے اور پھسل جانے کے زیادہ امکانات ہیں۔ آپ اس جانب جانے کے تمام راستے اپنے اوپر بند کر لیں۔ پھر امانتوں کی حفاظت، بعض لوگ جو ہیں وہ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، بظاہر عبادات بہت ہوتی ہیں، لیکن امانت ان کے سپرد کی جائے تو اس کی حفاظت نہیں کرتے، امانت میں وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے، زیادتی، کمی اور بیشی بلکہ خیانت تک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، جو عہد کی پابندی نہیں کرتا وہ اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 6 صفات جو ہیں یہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ 6 صفات وہ ہیں کہ جو انسان کی عبادات سے لے کر اس کے معاملات تک اس کی پوری زندگی کو محیط ہیں۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور جوانی کے عالم میں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، جوانی کے اندر یہ صفات پیدا ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نبھیں گی، اور ہر آنے والا لمحہ آپ کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ان صفات کے مالک لوگ ہیں کہ جو جنت کے وارث ہیں۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ اس کا مالک ہے، لیکن کن کو وارث بناتا ہے؟ جو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر ان کا قیام ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جنت ان کی وراثت میں رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے وراثت کسی اور کو چلی جائے، ہمیشہ وہ اس جنت کے وارث رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا سارا تذکرہ کیا کہ کس طرح اس کی تخلیق کی منزلیں اور مدارج ہیں، جو آج کل بہت ترقی یافتہ سائنس کے زمانے میں ماہرین نے معلوم کی ہیں، اور ماہرین اس پر اب بحث کرتے ہیں یا اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بتا دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور ایک پانی کی بوند سے اس مکمل انسان کو، سمیع و بصیر انسان کو، دانا انسان کو پیدا کرنے والا وہ جو ہے کتنا
بابرکت ہے اور کتنا بہترین خالق ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جو پہلے بھی گزر چکا، ان کی کشتی کا ذکر کیا ہے، اور پھر کشتی پر سوار ہونے سے پہلے انہوں نے دعا مانگی رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یا اللہ اب میرا جو نیا سفر شروع ہو رہا ہے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ، تو اس میں پروردگار ہماری حفاظت فرما، ہمیں اچھا مقام عطا فرما، ہمیں اچھے مقام پر اتار، اور تو ہمارا میزبان بن جائے، یعنی ہمارے لیے سہولیات اور آسانیاں تو پیدا فرما۔ اور جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اس وقت وہ دعا ہے کہ جو اس سے پہلے سورہ ہود میں گزر چکی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ سمندری اور پانی کے سفر کے اوپر، بحری سفر کے اوپر یہی دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کے نام سے یہ جہاز اور کشتی رواں دواں ہے، اللہ کے نام سے اپنی منزل پر پہنچے گا، اسی کی توفیق سے پہنچے گا اور لنگر انداز ہوگا، اور بلا شبہ میرا رب بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر دیگر انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کی سرکشی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ شیطان ہر وقت تمہاری گھات میں ہے، اور شیطان جو ہے اس کی تو خواہش ہی ہوتی ہے کہ وہ ہر شخص کو جو باطل راستے پر چل رہا ہے اس کو یہی بتایا کہ تم ٹھیک راستے پر ہو، اس پر اتراتے رہو، اس پر خوش ہوتے رہو، اس پر تم دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے رہو۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، تمام لوگ جو ہیں مختلف حزب بنا لیے، مختلف فرقے بنا لیے، مختلف مذاہب ایجاد کر لیے، اللہ کے دین سے ہٹ گئے اور اپنے اس راستے کے اوپر راضی اور خوش ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے، شیطان ہی سب کچھ پٹی پڑھاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہا کریں شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے ہمزات سے۔ شیطان ہر وقت اہل ایمان کی طاق میں رہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکو یا چور اس مقام کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے اور چوری کرتا ہے جہاں کوئی دولت ہوتی ہے۔ تو شیطان کو اپنے لشکر کے ساتھ یا اپنے شیطانی چیلوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو دلچسپی اگر ہے یا اس کو فکر ہے تو ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے پر گامزن ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان کے حملوں کے مقابلے پر۔ اعوذ بک رب ان یحضرون، پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیطان کبھی میرے مجلس میں آ جائے اور میرے ساتھ شیطان لگ جائے۔ ہر مومن کو یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ شیاطین جن و انس جنہوں نے آج انسان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، ہر شخص کو دکھی کر رکھا ہے، ان ظالموں کے ظلم کے مقابلے پر اور ان کی شیطانی حرکتوں کے مقابلے پر بندہ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ اللہ کی پناہ ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آنا چاہیے۔ جب اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آخر میں اس صورت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بلا وجہ پیدا کر دیا ہے؟ انسان کو عبث اور بلا وجہ پیدا نہیں کیا، اور اس لیے پیدا نہیں کیا کہ بس دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو ختم ہوگی، مٹی میں مل گئے تو مٹی ہو گئے، دوبارہ پیدا کیا جانا ہے، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، روشنی دنیا میں جتنی بھی ہے آسمان و زمین کے اندر یہ اللہ کی ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، جو جھوٹا بہتان باندھا گیا تھا، اس کو مضمون کو بیان کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو فتنہ پردازی کر رہے ہیں یہ مت سمجھیں کہ اللہ کی پکڑ سے نکل کر بھاگ جائیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قذف کی سزا بھی بیان کی ہے۔ قذف کیا ہے؟ قذف یہ ہے کہ کسی پاک دامن مرد یا عورت پر اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے بدکاری کا، اور بدکاری کا الزام لگانے والے جو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ گواہ پیش نہ کریں۔ اور اس طرح زنا کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ لیان یعنی کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں کہے کہ اس نے بری حرکت کی ہے،
تو اس کی سزا بھی بیان کی گئی ہے، اور پھر وہ کس طرح اس سزا سے بچ سکتی ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ فحاشی اور یعنی مسلمان معاشرے کے اندر پھیلانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات خود اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی اور کہا کہ وہ بالکل بے گناہ ہیں اور معصوم ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ایسی بندی ہے کہ ان پر بہتان لگانے والے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ آج بھی بعض لوگ ہیں کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں، انہیں سوچ لینا چاہیے اپنا مقام کہ ان کا مقام کہاں ہوگا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو پردے کی حدود بتائی ہیں۔ مردوں کو بھی اپنی نظریں نیچے رکھنے کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور خواتین کو بھی یہ حکم دیا ہے، اور خواتین کو اس کے ساتھ پردے کا حکم دیا گیا ہے، ہر غیر محرم سے پردہ کیا جائے، اور جب باہر نکلیں تو پردے میں نکلیں۔ باہر نکلنا ممنوع نہیں ہے، لیکن حدود کے اندر رہ کر نکلنا ہے، اپنے محرم کے ساتھ نکلنا ہے اگر لمبا سفر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کے اندر آنے اور داخل ہونے کے بارے میں بتایا کہ اجازت لے کر گھر کے اندر آؤ، یوں ہی نہیں کہ دروازہ کھولا اندر چلے گئے۔ اسلام نے آداب سکھائے ہیں، بڑی تہذیب سکھائی ہے، تمدن سکھایا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو سونے کے اوقات ہوتے ہیں اس میں گھر کے بچے اور گھر کے افراد بھی ایک دوسرے کے کمرے میں اگر جانا چاہیں تو اجازت لے کر جائیں، بغیر اجازت کے نہ دروازہ کھول کر اندر چلے جائیں۔ یہ سارے مسائل اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ بہت بڑا وعدہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت ترساں اور لرزاں رہتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، اور ان کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویت پہنچائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دیتا ہے ان لوگوں کو جو بغاوت کے راستے پر چل رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، خود عاجز ہو جائیں گے۔ تو ہم اگر آج محروم ہیں ہر نعمت سے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے در سے دور ہٹ گئے، اللہ کے در کے اوپر آنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے گھروں سے آپ بغیر ان کی اجازت کے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، ماں باپ کے گھر سے، چچا ماموں کے گھر سے، پھوپھی خالہ کے گھر سے، بھائی بہن کے گھر سے۔ تو یہ مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الفرقان انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل بھی کریں گے، اور اس کے بارے میں کل عرض کیا جائے گا اس میں کیا کیا اہم مضامین آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاشرے کو فحشی اور یعنی سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے حملوں کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور صحابہ کرام اور صحابیات کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کے واقعات کو، ان کے ایمان افروز تذکروں کو ہمارے گھروں کی زینت بنا دے، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں اپنی زندگیاں ان کے مطابق ڈھالیں اور ان کے آئیڈیل وہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔